السلام علیکم۔ دو قومی نظریہ ہماری تاریخ کا ایک نہایت اہم باب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد ہی دو قومی نظریہ ہے۔ اس حوالے سے قائد اعظم سے ایک بات منسوب ہے، انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں کی اپنی الگ تاریخ ہے، ایک کا ہیرو دوسرے کا ویلن ہے، اور بالعموم یہی بات الٹ بھی ہے کہ دوسرے کا ویلن ایک کا ہیرو ہے۔ ناظرین، پاکستان بن گیا، ایک قوم بننا تھا ہمیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ ایسے نہیں رہا۔ اس کی وجہ اگر ہم تلاش کریں تو دیکھنا یہ ہے کہ جغرافیے کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز اقوام کو بناتی ہے وہ ان کی ایک مشترک تاریخ ہے، اور اس کے بعد وہ اصول و ضوابط ہیں جو قوم کو یکجا رکھتے ہیں۔ اگر تاریخ یکساں نہ ہو تو قوم بنتی نہیں، اگر اصول و ضوابط کی پابندی نہ ہو تو قوم رہتی نہیں۔ ہمارا المیہ کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ پاکستان جیسے جیسے آگے بڑھا، ہم نے اصول و ضوابط یعنی دستور کی پابندی، قانون کی حکمرانی، اس جیسے تمام آئیڈیلز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دستور کے حوالے سے ایک بات جو بہت اہم ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ دستور اختلاف میں بھی اتفاق کا کام کرتا ہے، کیونکہ تمام تر ایک جمہوریت میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور تمام تر اختلاف کے باوجود سب لوگ جب ایک دستاویز پر متفق ہو جاتے ہیں تو دراصل وہ اتفاق رائے ہوتا ہے، وہ قومی اتفاق رائے۔ خیالات، نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جذبات، امنگیں، منزل ایک ہی رہتی ہے۔ اگر اصولوں پر سمجھوتا شروع ہو جائے یا ایسا حالات بن جائے کہ وہ ثانوی ہو کر رہ جائیں تو پھر قوموں کا مستقبل ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے۔ آپ آج دیکھ لیے اپنے ارد گرد، ہمارے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک دو قومی صورتحال سے دوچار ہو رہے ہیں، کیونکہ کسی ایک کا لیڈر دوسرے کا ویلن ہے، کسی ایک کا جو ویلن ہے وہ دوسرے کا لیڈر ہے، اور پھر اس میں مزید یہ بات کہ اب تو یہاں تک معاملہ پہنچا ہے کہ تیرا وکیل میرا وکیل، تیرا جج میرا جج، تیرا صحافی میرا صحافی، اب یہ یہاں تک معاملات جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں تفریق اور اتفاق رائے ختم ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس میں گہرائی میں جا کے دیکھیں تو وجہ اس کی صرف ایک ہے کہ ہم بہت آسانی سے قانون سے بالکل ہم جو ہے صرف نظر کر دیتے ہیں، اور ہم اس بات پہ خوش ہیں۔ اگر قانون کی کسی شک کو توڑنے سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے یا جسے ہم چاہتے ہیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم بہت خوش ہیں۔ اگر اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر ہم بہت خفا ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی ادنا قسم کا اخلاقی معیار جو ہے وہ قائم کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں، حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کا دامن کبھی نہ ہاتھ سے چھوڑیں اور اپنی خواہش کو بیچ میں نہ آنے دیں، ورنہ آپ ظالموں میں ہو جائیں گے، آپ تباہ ہو جائیں گے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا مخالف جو ہے اس پہ ایک ضرب لگ رہی ہے تو ہم کبھی بھی اصول کا بات نہیں کریں گے کہ اس کا حق تھا، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کا حق تلفی کی جا رہی ہے، ہم یہ بات کبھی نہیں کرتے۔ اور اس وجہ سے اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہماری جو مشترک منزل ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہوتی نظر آتی ہے۔ ہمارا جو مشترکہ گول ہونے چاہیے، ہماری جو ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے اپنے مستقبل کے حوالے سے، وہ ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے رویے کی ضرورت ہے جو اس دو قوم کو ایک قوم بنا سکے، اور یہ اسی صورت ممکن ہوگا جب میں اور آپ سب سے پہلے اس چیز کو اور اس وصف کو اپنائیں گے کہ ہمارے مخالف کے ساتھ بھی اگر زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ کل کو اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی تبھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی کھڑا ہوگا۔ اپنے لیے تو سبھی شور مچاتے ہیں۔ آج جو بینیفیشری ہیں حالات کے یا قانون سے روگردانی کے، وہ کل فریاد کر رہے تھے، اور جو کل بینیفیشری تھے وہ آج فریاد کر رہے ہیں۔ تو جب تک یہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، اور ہمیں تلاش ہے اس لیڈر کی، ہمیں تلاش ہے اس رویے کی، ہمیں تلاش ہے اس عوام کی، اس قوم کی جو یہ کر سکے کہ جب اس کی باری آئے
تو وہ اپنے انتقام کو اس قوم کے مستقبل کے لیے صدقہ کر دے، اپنے انتقام کا جذبہ تھام لے، ایک ریکنسیلیشن کا پیغام دے، اور اصول کی بنیاد پہ یہ طے کرے کہ اب ملک کے معاملات چلیں گے، قانون کی حکمرانی ہوگی، اور اب یقین رکھیے اس سے سب کا فائدہ ہوگا، جو حکومت ہے اس کا بھی، جو اپوزیشن ہے اس کا بھی، کیونکہ اپوزیشن آئندہ آنے والی حکومت ہے اور حکومت آئندہ بننے والی اپوزیشن ہے۔ اگر ہم یہ کر سکیں گے تو پھر معاشرے میں جو ہمیں افراتفری اور انتشار نظر آتا ہے وہ بہت حد تک ختم ہو جائے گا، اور ہم اس چیز پر اتفاق کر لیں گے کہ خواہ جو چیز دستور میں لکھی ہے اس کے تحت خواہ زید حکومت میں آتا ہے، بکر حکومت میں آتا ہے، الیکشن میں جسے عوام چاہتے ہیں وہ آ جائے، ہمارا نظام، ہمارا سسٹم، ہم اتنے مضبوط ہیں کہ اس کو برداشت کر سکیں، اس کے ساتھ چل سکیں۔ کوئی اگر جج بن جاتا ہے ہماری مرضی کے خلاف، کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو ملک کا نظام چلتا رہے گا، اور جب یہ چلے گا تو پھر ہی آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں اب جیسے آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ صدر کلنٹن آتے ہیں، پھر صدر بش آ جاتے ہیں، پھر صدر اوباما آ جاتے ہیں، اس طرح یعنی صدر ٹرمپ آ جاتے ہیں، یعنی سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں، امریکہ چل رہا ہے۔ کچھ ایسا ہی کام ہمیں بھی کرنا پڑے گا، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم شخصیات سے اوپر اٹھ کر اصول اور قانون کی پاسداری کریں گے۔ اور وہ جو امریکہ میں ایک نعرہ مشہور تھا، اس کا پاکستانی ورژن اگر ہم لگائیں کہ ہمیں اپنی پارٹی، اپنا لیڈر محبوب ہے، لیکن پاکستان کے آئین، دستور اور قانون کی حکمرانی کے قیمت پر نہیں، یہ ہوگا تو سنہرا مستقبل بھی ہمارا ہوگا۔